اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 122 سے 127، 122 سے 127 تک. پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ شیطان کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو جو اس کا ایجنڈا ہے وہ بیان ہو گیا. اب یہاں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا، ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے ان باغات میں، جنتوں میں، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا ابدا. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا برحق وعدہ ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ اپنی بات میں کون سچا ہوگا. تو یہ وعدہ کن کے ساتھ ہے؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا. اس کے آگے پروردگار عالم ایک مرتبہ پھر متوجہ کرتا ہے کہ صرف خیالات خام سے کچھ نہیں ہوگا، صرف لمبی لمبی امیدوں سے کچھ نہیں ہوگا. لہذا ارشاد ہوتا ہے لیسا بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری خواہ خواہ کی خیال آفرینی سے کچھ ہونے والا ہے، نہ ہی اہل کتاب کے تمنا کرنے سے کچھ ہونے والا ہے. ہونا صرف یہ ہے کہ جو ایمان اور اعمال صالحہ کی میزان پر پورا اترے گا وہ پروردگار عالم کے اس وعدے کا مستحق ہے. مشرکین کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ مشرکین قیامت کے بارے میں عقیدہ ہی نہیں رکھتے تھے، خاص طور پہ مکہ کے مشرکین. لہذا یہاں پر صاحبان ایمان کو مخاطب کر کے متوجہ کیا گیا کہ تمہیں سیریس ہونا پڑے گا. صرف دعوی ایمان نہیں چلے گا، عمل صالح انجام دینا پڑے گا. صرف امت مرحومہ کا ٹائٹل لینا کافی نہیں ہوگا، اپنے عقائد کو پیغمبر اکرم کے فرمان کے مطابق بنانا پڑے گا. اور فرقہ ناجیہ ہونے کی تکرار کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک عمل صالح کی منزل پر نہیں آؤ گے. ولا امانی اہل الکتاب، نہ ہی تمہارے اور نہ ہی اہل کتاب اس طرح کے سوچنے سے اور خواہ کی تمنا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. من یعمل سوءا، جو برا عمل انجام دے گا، یجزا بہ، اسے اس کی سزا دی جائے گی. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اپنے لیے اللہ کو چھوڑ کر کوئی سرپرست نہیں پائے گا اور نہ ہی کوئی مددگار پائے گا. ومن یعمل من الصالحات، اور جو عمل کرے گا، کیسا عمل؟ صالحات، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. اب یہ یہاں پر کہنے کی ضرورت ہی اس لیے پیش آئی کہ جو معاشرہ ہے اس کے اندر تصور یہ تھا کہ عورت کو انسان ماننا بھی ہے یا نہیں. اس معاشرے کے اندر پروردگار عالم نے خواتین کے مرتبے کو کتنا ایلیویٹ کیا کہ ذہنوں کے اندر موجود اس غلط فہمی کو بھی دور کیا، اور خواتین کے حوالے سے بھی تاکیداً یہاں پر ارشاد ہو گیا، جیسا کہ سورہ نساء کے آغاز میں بھی ہم دیکھ چکے اور سورہ آل عمران کے اختتام پر بھی ہم دیکھ چکے. پروردگار فرماتا ہے کہ مرد ہو یا عورت جس نے عمل صالح انجام دیا، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو وہ جنت میں داخل ہوں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ جو مومن کی شرط یہاں پر لگائی گئی، اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر مومن نہ ہو تو گویا اعمال کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جائے گا، اسیس ہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو پری ریکویزٹ تھا وہی پورا نہیں کیا گیا. جب وہ مومن ہے تو اب اس کے بعد اعمال کی بحث ہوگی کہ عمل کیسا ہے. اگلی آیت میں پروردگار عالم نے اسی بات کو ایک اور انداز سے ارشاد فرمایا کہ ومن احسن دینا، اس سے بڑھ کر کس کا دین اچھا ہوگا، ممن اسلم وجہہ للہ، جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، سر تسلیم خم کرے، سبمٹ کرے بیفور دا ول آف آلمائٹی اللہ. وہوا محسن، در یہ حال کہ وہ اعمال حسن، اچھے اعمال، ایسے اعمال کے جن کے اندر حسن موجود ہو، وہ بھی انجام دیتا ہو.
واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور ابراہیم حنیف کی ملت کا پیرو ہو۔ حنیف کے معنی ہے کہ غلط راستوں سے ہٹ کر صراط مستقیم پر قائم رہنے والا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف بلکہ لقب کی حیثیت یہ لفظ اختیار کر چکا ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست خلیل قرار دیا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہ ایک مرتبہ پھر اللہ کے علم اور قدرت کو اس آیت کے ذریعے سے بتایا گیا۔ اگلی آیت میں پروردگار عالم خواتین کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں، فتویٰ مانگتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، کن کے بارے میں؟ نساء کے بارے میں، خواتین کے بارے میں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، اللہ تمہیں ان کے بارے میں احکام بتلاتا ہے، اور جو تم لوگوں کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے قانون الہی میں ان یتیم عورتوں کے بارے میں۔ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، اللاتی، کیسی یتیم عورتیں؟ وہ کہ لا تؤتونہن ما کتب لہن، کہ جو ان کا حق مقرر ہے وہ تو تم دیتے نہیں ہو۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور رغبت رکھتے ہو، چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو، یعنی مثلا ان کا مہر نہ دینا پڑے، نان و نفقے کی ذمہ داری کے اندر ڈنڈی مارتے ہو، اور پھر یہ چاہتے ہو کہ تم ان سے نکاح بھی کر لو۔ والمستضعفین من الولدان، اور وہ لڑکے جو بے کس ہیں، بے بس ہیں، پسے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، فیصلہ سناتا ہے، ہدایت کرتا ہے۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور تمہیں یہ کہتا ہے کہ یتیموں کے بارے میں بھی کہ تم ان کے لیے عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، ان کے لیے قیام کرو، اس کو برقرار رکھو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور جو تم خیر کا عمل انجام دیتے ہو اللہ اس سے واقف ہے، علم رکھتا ہے۔ تو خواتین کے بارے میں بھی نصیحت کی گئی، یتیم بچیوں کے بارے میں خاص طور پر، اور پھر اس کے بعد ان لڑکوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں کہ جو پسے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی، اور پھر خاص طور پر یتیموں کا تکرار کیا گیا، اور اس میں عمومیت کہ لڑکے ہوں یا لڑکی اگر یتیم ہے تو خاص طور پر ان کا دھیان رکھا جائے۔ اس آیت کو دیکھنے کے بعد خاص طور پر وہ افراد کہ جو معاشرے کے اندر سوشل ورک کرتے ہیں وہ توجہ کریں کہ یہ خاص وہ طبقہ ہے کہ جس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یتیم لڑکیاں ہوں، یتیم لڑکے ہوں، یا ماں باپ ہیں بھی لیکن یہ کہ وہ بچے جو ہے بالکل پسے ہوئے ہیں، ان کے ماں باپ ان کو پراپرلی لک آفٹر نہیں کر پا رہے، تو اگر سوشل ورک کرنے والے افراد اس کے حوالے سے سرمایہ کاری کریں، پیسہ خرچ کریں اور ان کے لیے مختلف قسم کے انسٹیٹیوشنز بنائیں تو یہ واقعاً بہت اچھا کام ہوگا۔ ایک ذمہ داری بھی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بچے تمہارے یتیم خانے میں آنے کے بعد ضائع ہو جائیں۔ تم جب ان کو ان انسٹیٹیوشنز میں لاؤ تو پھر ان کو پراپرلی لک آفٹر بھی کرو، ان کی لاجنگ مناسب ہونی چاہیے، ان کے کھانے کا انتظام مناسب ہونا چاہیے، ان کی تربیت کا انتظام مناسب ہونا چاہیے، ان بچوں کو ضائع نہیں ہونا چاہیے، اور اس یقین دہانی کے ساتھ کہ جو خیر کا عمل تم انجام دیتے ہو اللہ اس سے واقف ہے، اللہ اس کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ یہ آیت نمبر 127 کہ جہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔